من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کے سلسلے میں کچھ اپنی معلومات عرض کی، اور وہ صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور آپ پر قربان ہو جانے والے صحابہ کرام کا بھی ہم سب کو خادم بنائے۔ اللہ پاک ان حضرات کی جوتیوں کے صدقے میں ہم سب کی نجات فرما دے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، آدمی کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، ان لوگوں کے مناقب اور فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جن کی تعریف کرتا ہو اور خداوند کریم نے جن کے بارے میں دنیا میں یہ پیغام قرآن کریم کے ذریعے بھیج دیا ہو، لوگوں یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ تم اپنا فکر کرو، ان کے بارے میں تو تم بے فکر ہو جاؤ۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے جنت تیار ہی انہی لوگوں کے لیے کی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گا تو میری ساتھ سب سے پہلا جنت میں داخل ہونے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی بڑی عظمت ہے ان حضرات کی، اور خداوند کریم نے ان کو درجات یوں ہی نہیں بخش دیے، کارنامے ہیں ان حضرات کے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا صدیق اکبر کے کندھوں پہ جو وزن آیا، یہ جو مالی عبادت ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے۔ جان کی عبادت تو پھر بھی آدمی کر گزرتا ہے، مالی عبادت بڑی مشکل ہے، جیسے زکوٰۃ۔ صدیق اکبر کے خلیفہ ہوتے ہی بے شمار لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ صدیق اکبر نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، فرمایا جو آدمی ایک رسی اونٹ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتا تھا، میں ابو بکر اسے وصول کر کے چھوڑوں گا۔
مالی عبادت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوا کرتا ہے، اسی لیے قرآن کریم کی ایک ترتیب ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کی قربانی پہلے مانگتا ہے، جان کی بات کو لگواتا ہے۔ آج جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں ایک بہت بڑا عبرت آموز واقعہ ہے، اور میں چونکہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں اس مضمون کو ہر سال دہرایا کرتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانثار قربان ہونے والے بے شمار لوگ تھے، ان میں غریب بھی تھے، نادار بھی تھے، مفلس بھی تھے۔ کئی آدمی ایسے تھے کہ ایک ایک تقریب میں ایک ایک وقت میں 300 اونٹ ایک ایک آدمی نے دے دیے۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، کوئی ایسا تھا کہ گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیا، مگر ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے مالدار بنا دے، مجھے کمنگر بنا دے، مجھے امیر بنا دے، میں بھی بڑے چندے دیا کروں گا، جہاد میں بڑی امداد کیا کروں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، میرا دل بڑا دکھتا ہے، دوسرے لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او صالبہ غریبی اچھی ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں، مالداری آئے گی، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ پڑیں گی، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، عزیز و اقربا کے حقوق بڑھ جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، محتاجوں غریبوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، جہاد کے اندر تمہیں قربانی دینی پڑے گی، غریبی بڑی اچھی ہے، جانے دے۔ طالبہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے دولت مند بنا دے، میں بڑی زبردست دین کی خدمت کیا کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، مگر حضرت سالبہ نے ضد کی، اور میرے آقا میرے لیے دعا کر ہی دو۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار عالم کے حضور میں دعا مانگ دی، اور میرے پروردگار یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، تیرے دین اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، تو اپنے خزانے سے اس کو مال و مال کر دے، اس پر اپنی کریمی فرما دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھے، اللہ پاک نے کریمی فرما دی، اس کے پاس بکری تھی، اتنے بچے بڑے، اتنا غلہ ریون بڑا، اتنا اس کا اجڑ بڑا، 1 سال کے اندر اس قدر اللہ نے برکت ڈال دی، کئی میل میں حضرت سالبہ کا ریوڑ بیٹھنے لگا، کئی میل میں اس کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بڑی اللہ پاک نے اس کو امیری دی، کمنگری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مستقل زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا،
فرمایا او میرے قاصدو، او میرے امالو، صالبہ کے پاس بھی جانا، اس کی تو بڑی تمنا تھی میں زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیا کروں گا، اور اب اللہ پاک نے اس پہ بڑا کرم فرما دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا اور مجھ سے دعا خیر کرا کے گیا، اللہ پاک نے اس پر کریمی فرما دی، جاؤ اس سے بھی جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضرت صالبہ کی خدمت میں پہنچے کہ ہم قاصد ہیں، ہم نمائندے ہیں، ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں۔ مال کا جو خاصہ ہے، پھر وہ بولا اللہ کالی کملی والے کا صحبت یافتہ حضور کا صحابی، نادار تھا، غریب تھا، امیر بنا، مگر دولت نے دماغ خراب کر دیا، نشہ چڑھا دیا۔ صحابہ کرام کو کہنے لگا تمہیں دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آیا، میرا ہی تمہیں ساڑ مچا ہوا ہے، میری تمہیں تکلیف تھی، ناک کے سیدھی چل کر میرے پاس چلے آئے ہو، آ گئے تم ٹیکس لینے، آ گئے مجھ سے دنڈ وصول کرنے، تم کب سے انتظار کر رہے تھے، تمہیں اور کوئی نہیں اس حکومت میں ملا زکات دینے والا، میرے پاس مدینے سے چل کر سیدھے آئے۔ عربی کے لفظ اس نے کہے یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ، وہ کہنے لگا جاؤ ادھر ادھر کہیں اور چکر لگا کے آؤ، میں سوچوں گا۔ صحابہ کو علم تھا کہ یہ پہلے کیا تھا، ہے صالبہ کیلا نہیں بھولا، ہم سب بھول جاتے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو، ہم سب اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ غریب آدمی پر اللہ نے کرم فرما دی، پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا، کوٹھی عطا کر دے، اگر کوئی ویسی کہہ دے کہ میں نے تجھے جھوپڑی میں رہتے دیکھا تو لڑنے لگ جاتا ہے، میں جھوپڑی میں کیوں رہتا، میں تو باپ دادا سے امیر چلا آ رہا ہوں۔ اپنی سابقہ زندگی پر نظر رکھو، اس کو کبھی نہ بھولو۔ اللہ میاں نے اگر کرم فرما دیا اس کی کریمی کی قدر کرو، اس کی انعام کی قدر کرو، اس کی نعمت کی قدر کرو، مگر اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے، آسمان والا جبریل امین آیا اور قرآن کی آیت لے کر نازل ہوا، یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وہ لوگ جو ہم سے کل وعدہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ پختی بات کرتے تھے اور مجھ خدا سے وعدہ کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ بیاں فرماتے ہیں بعض وہ لوگ ہیں جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے ایک وعدہ پیمان عہد کرتے ہیں کہ اگر مال اللہ پاک دے دے تو ہم ضرور بالضرور زکات دیا کریں گے، صدقہ خیرات کیا کریں گے، عزیز و اقربا کے حقوق